اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، میں آپ کی توجہ تھوڑی اس طرف دلوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں، دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور یہ تبدیلی کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو گمان کر لیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار، تو یہ غلط نہ ہوگا کہ یہ تبدیلی شاید تھرڈ ورلڈ وار یعنی تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی پوری دنیا، اور اس طرح سے تیزی سے تباہی کے دانے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی، ویسے تو جنگی حالات نہ بھی ہوں تو کوئی شخص یقینی طور پر اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ کتنی دیر تک کسی نے زندہ رہنا ہے۔ ایک سانس، ایک پل کا پتہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے، لیکن جب حالات جنگی ہو جائیں تو تب تو یقینی طور پر جو احمق سے احمق شخص بھی ہو، اس کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے، اس کو بھی اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اگلے ہی لمحے اس کو موت کا جام پینا پڑ جائے۔ تو ہمیں جو غور کرنا ہوگا اس بدلتے منظر نامے کے ساتھ، وہ یہ غور کرنا ہوگا کہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو زیادہ توجہ دینی ہوگی، اور ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے احکامات جو ہیں ان پر منوان عمل کر لیں، تاکہ ہم اگر جام شہادت نوش کر لیں یا موت کا جام پی لیں تو اللہ کو راضی ہم کر چکے ہیں۔ یہ ہماری جدوجہد، یہ ہماری کوشش، اور زندگی کا حاصل ہی سچ پوچھیں تو یہ ہونا چاہیے، خواہ حالات کوئی بھی ہوں، جنگی ہوں یا غیر جنگی ہوں۔ ہمارا جو حاصل ہے زندگی کا وہ یہی ہے، مقصود زندگی یہی ہے۔ لیکن افسوس سے، اور انتہائی افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی کی دلکشیوں، زندگی کی رعنائیوں، زندگی کی جو لبنے والی زندگی ہے اور اس کے جو رنگ ہیں، ہم ان کے رنگوں میں رنگے جا رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے بھی اللہ کے احکامات کو پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے آنکھیں بند کی۔ ہمیں اپنی اس طرح سے مغربی تہذیب کے لبادے میں ہم اڑتے جا رہے ہیں، ہم اس طرح ان کی روایات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص میں بات یہاں کروں گا ہندوستان کی جو ہمارا بدترین دشمن ہے اس کی بات کروں گا کہ اندرا گاندھی کے قول اگر آپ کو یاد ہو، اس نے کہا تھا کہ مجھے اب پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پاکستان کی ثقافت جو ہے اس کو بدل کے رکھ دینا ہے۔ اندرا گاندھی کے الفاظ ہیں، اس نے کہا تھا کہ میں ہندوستان کی پوری تہذیب، تمدن، ثقافت کہ جس کو بڑی جدوجہد کے ساتھ اور قربانیاں دے کر ہمارے اور آپ کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے بزرگ جو تھے، انہوں نے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا، اور اس کی بنیاد صرف دو قومی نظریہ تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا کہ ہم نے الگ وطن حاصل کر کے رہنا ہے۔ ان کا یہ خواب تھا کہ ہم تہذیب میں مختلف، تمدن میں مختلف، ہمارا مذہب علیحدہ، ہمارے روایات علیحدہ، ہمارے رسم و رواج الگ، اور ہم نے اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ الگ وطن ڈیمانڈ کیا، اس نظریے کے ساتھ ہم نے وطن الگ ڈیمانڈ کیا۔ لیکن گاندھی نے کہا کہ اس نظریے کو واپس میں کر دوں گی، اور جب یہ واپس ہو جائے گا، جب پاکستانیوں پر ہندوستان کے رسم و رواج کا، ثقافت کا، کلچر کا رنگ چڑھ جائے گا، تو پھر پاکستان کو ہندوستان سے مختلف ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آج آپ محسوس کر کے دیکھیں، اندرا گاندھی کی بات کر رہا ہوں، اس کے یہ الفاظ منون جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ ہم اتنے غافل ہو گئے، ہم اتنے اپنے وطن پرستی سے دور ہو گئے، ہمیں احساس ختم ہو گیا ہے، ہم نے نام بھی وہی رکھنے شروع کر دیے ہیں، ہم نے لباس بھی وہ پہننا شروع کر دیا ہے، ہم نے ان کی ہیروئن کو جو ہے اپنی ہیروئن مان لیا ہے، ان کے ہیروز کو اپنا ہیرو مان لیا ہے، ہم نے ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کا کلچر اپنی زندگیوں میں اپنا لیا ہے۔
اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ایون کہ انڈیا کے ایک منسٹر نے یہ بات کہی تھی، لاسٹ ایئرس کی بات ہے، کہ ہم انہی کی فلم انڈسٹری سے اپنی جو فلم انڈسٹری ان میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ہماری جو فلمیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں پاکستانی اس کو اتنا زیادہ دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو جاتا ہے، اور ہم اسی ریونیو کو جنریٹ کر کے اس کو کشمیر پہ انہی کے پر مسلمانوں پر ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمیں اتنے غافل ہیں کہ ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی. ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں ان کی پروڈکٹ پسند ہے، ہمیں انہی کی چیزیں پسند ہیں. میں بات اسلام سے شروع کی تھی، ہندوستان پہ چڑھ دوڑا ہوں، بات ادھر لے گیا ہوں، کیونکہ وہ ازلی دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے. لیکن افسوس کہ ہمیں نعرے بڑے آتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسے کر لیں گے. اپنے اندر سے اس کی محبت تو ختم کیجئے، پہلے کلچر تو ٹھیک کیجئے، سوچ تو ٹھیک کیجئے، پھر بعد میں باتیں باقی ہوں گی. اگر ہم اللہ کے فرامین کو مانیں، ان کو پڑھیں، تو ہمارا اصلاح اور ہماری بہتری تبھی ممکن ہے. ہمیں سوچنا ہوگا، اپنے لباس کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہندوانہ کلچر کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں بہت کچھ سوچنا ہوگا، ہمیں بہت بدلنا ہے. ہم تو وہ خوش نصیب ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اپنا ہماری طاقت کیا ہے مسلمانوں کی. ہمیں اس بات کا احساس نہیں. اور مسلمان تو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، لیکن جو اہمیت ہمارے پاکستان کو حاصل ہے ہمیں احساس نہیں. ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے ہم کتنے لکی اور کتنے خوش نصیب ہیں. ہمارے اس خطے کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے مشرق سے، اور مشرقی ملک ہمارا پاکستان، ہم جس میں آباد ہیں، اس کے بارے میں کہا تھا. اہل عرب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو اہل عرب ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. تو آج آپ کو دنیا کا منظرنامہ دیکھ کر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ سعودی عرب ذبح حالی کا شکار ہو رہا ہے، جو کہ اسلامی ممالک میں امیر ترین ملک تھا، خستہ حالی کا شکار ہو رہا ہے. آپ یو اے ای کو دیکھ لیجئے، متحدہ عرب امارات کو دیکھ لیجئے، وہ ذبح حالی کا شکار ہو رہے ہیں. اور اسرائیل اور امریکہ اور جناب رشیا اور دیگر ممالک کے زیر نگیں خود کو کر رہے ہیں، زیر تسلط ہونے کو تیار ہیں. اور ایک غیرت میں باقی بچا ہے تو آپ کا اور میرا پیارا ملک پاکستان ہے. ہمیں اس کی قدر اور احساس نہیں ہے. اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کیسے مسلمان. آپ اپنی طاقت کو آزمائیے اور اپنے آپ طاقت پہ بھروسہ رکھیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا گھبرائیے مت، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا. ہمارے عظیم لیڈر کے کتنے پیارے الفاظ تھے. اور میں نے اس سے بھی عظیم لیڈر، قائد اعظم سے عظیم لیڈر، جو سارے مسلمانوں کے عظیم لیڈر، ہمارے آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب آپ کو خوشخبری سنائی ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو پورے ممالک، اسلامی ممالک میں آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجیے، آپ کا ایک پیارا ملک، ہمارا پیارا ملک پاکستان ہی ہے، جو اسٹرانگسٹ اسلامک کنٹری ان دا ورلڈ ہے. ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا، اس کی طاقت پہ بھروسہ رکھنا ہوگا. ہمیں خود کو پیور پاکستانی بنانا ہوگا، پکے اور سچے پاکستانی، پکے سچے مسلمان بننا ہوگا. پھر ہمارا پرچم سارے پرچموں سے بلند ہوگا اور ہو کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور میں یہ آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا زور لگا لے، پاکستان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. کیوں؟ اس کو دعا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کا حافظ اللہ ہے. جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر آج تک جو بھی آیا اس نے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کہ آج بھی باقی ہے، یہ تا قیامت باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز. جس کو کہتے ہیں سچے معنوں میں جب تک سورج چاند رہے گا پاکستان تیرا نام رہے گا انشاءاللہ.